أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام. ماہ مبارک رمضان اس لمحے تک کی ساری عبادتیں تمام بندگان خدا کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی دعا کرتے ہوئے کتاب روضۃ الواعظین فتال نیشاپوری صاحب کی، جس میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو روایات ذکر ہوئی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج دو روایتیں ایک موضوع پر لیکن الگ الگ زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں. جن روایتوں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ حضرات نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو روزے میں روح پھونکنے کا کام کر رہی ہیں. یہ کھانے پینے سے پرہیز کی طرف توجہ سے زیادہ ان امور کی طرف انسان کا دھیان لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی پابندی انسان کے روزے کو طاقت اور اس کو جان عطا کرے گی. تو ان باتوں کو روایات کی روشنی میں ذکر کیا جا رہا ہے اور معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے. امید کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اور تمام مومنین اور مومنات جنہیں ماہ رمضان کے روزے اور عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہے انہیں ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے روزے کو واقعی اور صحیح سچا اور وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے اہل بیت چاہتے ہیں ویسا ہم رکھ سکیں انشاءاللہ. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جناب سدیر ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات امام کی خدمت میں پہنچے ملاقات کے لیے. تو امام نے سدیر کو اپنی بارگاہ میں دیکھ کر سوال فرمایا، سدیر کیا تمہیں خبر ہے یہ کون سی راتیں چل رہی ہیں؟ سدیر نے جواب میں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مولا، یہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں چل رہی ہیں. تو امام صادق علیہ السلام کا یہ سوال اور اسی طرح کا ایک سوال امام رضا علیہ السلام کا ہے محرم کے حوالے سے. جب ریان ابن شبیب امام سے ملاقات کے لیے پہنچے، چاند رات تھی محرم کی، امام نے شبیب کے بیٹے ریان سے سوال کیا تھا، یبن شبیب کیا تمہیں خبر ہے یہ کون سے ایام ہیں؟ تو وہاں پر فرزند شبیب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، مولا مجھے خبر نہیں ہے، کیا ہے ان دنوں کی مناسبت، کیا ہے ان دنوں میں کیا ہوا ہے؟ تو امام نے پھر وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ شبیب محرم اہل بیت کے لیے درد کا مہینہ ہے، مصیبت کا مہینہ ہے. تو چھٹے امام نے سدیر سے اور آٹھویں امام نے ریان سے سوال کیا کہ یہ کون سے ایام چل رہے ہیں تمہیں خبر ہے؟ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر عاشق اہل بیت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انسان
تاریخوں اور مناسبتوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان کی طرف توجہ کرے اور اس کو پتا ہو کہ یہ کون سا مہینہ آیا ہوا ہے، اس مہینے میں مجھے کرنا کیا ہے، کون سی تاریخ آئی ہے، اس تاریخ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا خوبیاں اور نیکیاں ہیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، اور مجھے اس خدا کی عطا کو لینے کے لیے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اگر انسان کو تاریخوں اور مناسبتوں کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر وہ انسان بہت سارے خدا کی عطاؤں سے محروم ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ جب قدر معلوم نہیں انسان کو، جب اہمیت معلوم نہیں کسی چیز کی، ابھی اسی ماہ مبارک رمضان میں خدا تمام وہ لوگ جو کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرماتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی عظمتوں کو انہیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ بالکل بے خبر ہیں، جو لوگ ماہ مبارک رمضان کی تاریخیں گزر رہی ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا باعظمت مہینہ خدا کا میری زندگی میں آیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے۔ خدا تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے انشاءاللہ اور اس خواب غفلت سے انہیں بیدار کرے۔ تو امام کا یہ سوال کہ سدیر کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ کون سی راتیں چل رہی ہیں؟ مولا مجھے خبر ہے ماہ مبارک رمضان کی راتیں چل رہی ہیں۔ پھر امام نے سدیر سے فرمایا، سدیر کیا ہر ماہ مبارک رمضان کی رات میں 10 حضرت ابراہیم کی نسل کے غلاموں کو آزاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ آزاد کرو؟ سدیر نے امام سے فرمایا، مولا آپ میری مالی حالت جانتے ہیں، ایک بندے کو آزاد کرنے کے لیے مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں کہ 50 لاکھ روپے چاہیے، 10 بندوں کا مطلب 5 کروڑ روپے۔ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی کمائی سے اپنی زندگی چلا رہا ہوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے غلاموں کو آزاد کروا۔ اب یہاں پر حضرت اسماعیل کی نسل کے جو بتایا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ان کی قیمت اور ان کی قیمت الگ ہو، بلکہ عظمت اور ثواب کی مسئلے کی بزرگی اور مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کیا آپ ایک شیعہ سید بچے کے اسکول کی فیس ادا کریں گے؟ تو جس بچے کی بھی اسکول کی فیس ادا کی جائے خدا کو پسند ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے، ایک اچھا کام ہے۔ لیکن شیعہ سید جو کہا جا رہا ہے، یہ اس بچے کی اور اس کام کی عظمت کو بتانے کے لیے اس طرح کے خصوصیات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جناب سدیر جواب میں کہنے لگے کہ مولا میری مالی طاقت آپ جانتے ہیں، 10 بندوں کے آزاد کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، سدیر 9 کر سکتے ہو؟ اور مولا نہیں۔ 8 کر سکتے ہو؟ اور مولا نہیں۔ روایت میں ہے کہ امام ایک عدد کم کرتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں امام نے فرمایا، سدیر ایک بندہ آزاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سدیر نے صاف جواب دے دیا، مولا نہیں ہے میرے پاس طاقت ایک بندے کو آزاد کرنے کی بھی نہیں ہے۔ شاید یہاں سے یہ بھی ہمیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی بزرگ شخصیت کے سامنے جاؤ تو اپنی اوقات میں باقی رہ کر بات کرو، اپنی اوقات سے بڑھ کر، اپنی شان سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہ دو۔ یہ کہہ دینا صاف صاف کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، یہ جواب دین کو، اسلام کو، خدا کو اس جھوٹے جواب سے زیادہ پسند ہے جس میں انسان کی طاقت چھوٹی ہے، دعویٰ بڑا کر چکا ہے، اعلان بڑا کر چکا ہے، اب ادارے والے، کمیٹی والے، انجمن والے اس کے دروازے پر چکر لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے 50,000 لکھائے تھے پیسہ دے دو، 10,000 آپ نے لکھائے تھے پیسہ دے دو۔ جب طاقت اور استطاعت نہیں تھی تو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ کیا کہتے لوگ کچھ نہیں کہیں گے، جب پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ نے لکھا کے نہیں دیا ہے
تو جس بے عزتی سے آپ ایک طرف سے بچ رہے تھے وہ بے عزتی دوسری طرف سے آئے گی. صاف صاف کہہ دیں. ہو سکتا ہے لوگ چار باتیں کریں گے کہ بھائی ان کی مالی حالت تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. حقیقت ہے, اگر کمزور ہو گئے تو کمزور ہو گئی, اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو سدیر نے صاف صاف جواب دے دیا امام کی بارگاہ میں کہ مولا میرے اندر طاقت نہیں ہے. تو امام نے جو مسئلہ سدیر کی بارگاہ میں سدیر کو بتا رہے تھے اس میں امام نے تبدیلی کر دی. کہا کہ سدیر, کیا ایک مسلمان کو افطار کرانے کی طاقت تمہارے پاس ہے؟ اب یہاں سدیر کی کیپیسٹی تھی. سدیر نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہاں ایک کی طاقت ہے. جواب میں فرمایا مولا الحمدللہ اگر مسئلہ افطار کا ہے تو 10 کو بھی کرا سکتا ہوں. 10 کو افطار کرانے کی بھی طاقت میرے اندر ہے. امام نے فرمایا سدیر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا تم سے, میرے بتانے کا بھی مقصد یہی تھا. میں عمل سے پہلے اجر تم کو بتا رہا تھا, تم سمجھ نہیں پائے. سدیر, ایک مسلمان روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب خدا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. سدیر اس جواب کو سن کر چونک گئے کہ ایک مسلمان کو افطار کرانے کا اتنا زیادہ اجر ہے. امام نے آخر میں ساری دنیا کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا فطرک اخیک المسلم وادخال السرور. ایک مسلمان ایک دینی بھائی کو افطار کرانے اور کسی مسلمان اور انسان کے دل کو خوش کرنے کا ثواب کی اہمیت, اس کی قدر خود روزے سے زیادہ ہے. افضل اعظم من صیامک. امام نے اصطلاح استعمال کی, یہ جملہ فرمایا امام نے کہ سدیر تمہارا روزہ جتنا وزن رکھتا ہے ایک مسلمان کو افطار کرانے کا وزن تمہارے روزے سے زیادہ ہے. ایک پلڑے پر اگر تمہارا روزہ رکھا جائے اور ایک پلڑے پر روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب اور اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو رکھا جائے تو اس کا وزن بھاری ہے. تو یہ روایت امام کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اور زیادہ طاقت والا اور زیادہ قدر اور قیمت والا بنائیں تو ان کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس ایک آدمی کو بھی افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے. آگے امام نے اس بات کا بھی خیال رکھتے ہوئے فرمایا اگر کسی کو افطار کرانے کی بھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کم از کم کسی کو خوش تو کر سکتے ہو, کسی بندے کے دل کو شاد تو کر سکتے ہو. اس کے لیے تو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلتے چلتے ایک تھکا ماندہ مسلمان کام کر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, ہم آگے جا رہے ہیں, اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں, ایک مسکرا کر سلام کر کے مصافحہ کر دیں تو بندے کی پوری تھکان چلی جائے گی, اس کا دل خوش ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو کوئی ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سدیر کے جواب میں بھی توجہ فرمائیں کہ سدیر سے امام نے فرمایا کہ سدیر ایک بندے کو افطار کرانے کی طاقت ہے, تو سدیر نے فوراً بتایا کہ مولا ایک نہیں 10 کو کرانے کی بھی طاقت ہے. امام نے جو شروع کی تھی روایت کو 10 اولاد حضرت اسماعیل کے آزاد کرنے کے اجر سے شروع کیا تھا. یعنی امام ہماری ساری قدرتوں طاقتوں اور استطاعتوں سے واقف ہیں. امام جانتے تھے کہ سدیر کے پاس 10 لوگوں کو افطار کرانے کی ہی طاقت ہے بس. اور سدیر نے بھی جواب میں فرمایا کہ مولا 10 لوگوں کو میں کرا سکتا ہوں. تو یہ 2 باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں, شروع میں سدیر کا نہ کہنا اور یہاں پر ایک کی جگہ 10 جواب دینا. تو انسان کو جاننا چاہیے دین ہم سے یہ طریقہ اپنانے کی دعوت دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے دین کہ ہم یہ عمل انجام دیں. جہاں قدرت اور طاقت نہیں ہے وہاں صاف کہہ دیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا.
اور جہاں ہم سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے وہاں پر بچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی جگہ پر کہیں کوئی دینی کام ہو رہا ہے، کوئی انسانیت کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر ہماری طاقت جتنی طلب کی جا رہی ہے اور جتنا مانگا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہے تو عطا کر دیں۔ یہ خدا تبارک تعالیٰ کو پسند ہے یہ کام کہ انسان اپنی حقیقت پر باقی رہے۔ خدا نے جو عطا کیا ہے اس سے نہ زیادہ بتائے جھوٹی شان کے خاطر، اور جب اللہ نے عطا کیا ہے تو کنجوسی، بخیلی یا دوسرے ملاحظات کو ذہن میں رکھ کر کم نہ کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے اگر تمہیں کچھ عطا کیا ہے تو اس خدا کی عطا کو ظاہر کرو، بتاؤ دنیا کو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ یہ کام میں انجام دے سکتا ہوں۔ یہ ایک روایت جس میں امام نے ایک مسلمان روزے دار کو افطار کرانے کا اجر اور ایک مسلمان یا کسی بھی انسان کے دل کو خوش کرنے کا اجر بتایا ہے۔ دوسری روایت چھٹے امام سے ہی ہے، امام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان تمہیں افطار کی دعوت دے دے گھر پہ اور تم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کے گھر افطار کے لیے پہنچ جاؤ تو تمہارا اس کے گھر افطار کو جانا تمہارے روزے کے ثواب سے 90 یا 70 گنا زیادہ ہے۔ روایت میں 70 کا بھی لفظ آیا ہے، 90 کا بھی لفظ آیا ہے۔ ممکن ہے کہ لکھنے والوں نے وہ زیر زبر اور وہ نقطوں کی وجہ سے عربی میں 70 کو 70 کہا جاتا ہے اور 90 کو 90 کہا جاتا ہے۔ اگر لکھتے ہوئے اس دور میں نکات اوپر نیچے ہو جائیں تو شاید کتاب لکھنے والے کو یا روایت جس نے کی ہے اس کو یقین نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ امام نے یا تو 70 کہا ہے تو 90 کہا۔ 90 یا 70 جس نمبر کو بھی آپ اپنے ذہن میں لائیں، امام نے فرمایا کہ کسی مومن کی دعوت افطار پر لبیک کہہ کر اس کے گھر چلے جانا تمہارے روزے کے ثواب سے 70 یا 90 گنا افضل ہے۔ اس کی قیمت 70 گنا 90 گنا زیادہ ہے کہ کسی مومن کی دعوت پر لبیک کہہ کے چلے جاؤ۔ اب یہاں پر اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے اس روایت میں کہ اس عمل سے مومن کا دل خوش ہو جائے گا، جس نے دعوت کی ہے، جس نے افطار کو بلایا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس روایت سے یہ بات ظاہر اور واضح ہوتی ہے کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنے کا کتنا اجر ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کبھی کبھی مساجد میں، مسجدوں میں یا کسی جگہ پر افطار کو ہمیں بلایا جائے، اب بندہ افطار کی تیاری میں اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق کچھ چیزوں کو سامنے رکھے، مہیا کرے۔ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم گئے ہیں وہاں پر، اور مقصد بھی اس کے دل کو خوش کرنا ہی بتایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 70 سے 90 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کھانے پینے میں کچھ کمی رہ گئی، وہاں پہ ہم دیر پہنچے، کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھی، یا پکانے میں کچھ کمی ہو گئی، نمک کم یا زیادہ ہو گیا، یا کچھ ایسے مسائل ہو گئے، اگر ان چیزوں کو آ کر باہر لوگوں کو بتائیں تو مومن کا دل خوش ہوا ہے یا مومن کا دل ناراض ہوا ہے؟ ہم اپنے روزے کو بے روح بنا رہے ہیں اس طرح کے کام کا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ حتی المقدور افطار کا انتظام کریں کسی کو، اور اگر کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے تو جائیں، اگر کچھ کمیاں پیشیاں رہ جاتی ہیں تو صبر کے ساتھ وہاں سے باہر آ جائیں، کسی کے سامنے بات ذکر نہ کریں۔